بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اکابر کے ملفوظات سنائے جاتے ہیں، اس میں بڑی کشش ہے، رغبت بھی دلائی جاتی ہے اس میں ان ملفوظ سننے سے کہ ہم کو بھی ایسی ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کا دن ہے، کوئی بات سناؤں گا اس کے بعد درود شریف سب لوگ پڑھیے گا، یہ کافی دنوں معمول چلا رہا ہے۔ مولانا یونس صاحب نور عمر کے ملفوظات ہیں، فرمایا کہ مولانا شاہ فرار صاحب نور عمر قدور سے اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لے رہا ہے، تجوید کے مطابق قرآن پاک کی خدمت اور سنت کی ترویج ان کے ذریعے کتنی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ اسے لگانا چاہیے کہ خود مولانا رحمۃ اللہ قائم کردہ کتنے مکاتب ہیں اور کتنی شاخیں ہیں جو ہر دو دعوت اللہ سے ملحق ہیں، اس سب میں ایک وقت کتنے بچے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد، افریقہ، لندن وغیرہ مولانا کا حلقہ ہے، وہاں کتنے مدارس مکاتب ایسے ہیں جو مولانا شاہ فرار صاحب نور عمر قدور کی جدوجہد سے قائم ہوئے، اور ہر دوئی کے طرز پر تجوید کے مطابق ان میں تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ یہ سب مولانا شاہ فرار صاحب نور عمر قدور کا ہی فیض ہے۔ ایک اتنے مدارس اور مکاتب بچے ان کے سے اور ان سے اساتذہ قرآن پڑھاتے ہیں، روزانہ صبح شام ایک کتنی نیکیاں مولانا ملتی ہوں گی۔ کوئی نیک کام کے لیے نہ ڈالے گا، کچھ دوسرا کرتے اس کو بھی نیکی ملے گا۔ حضرت بڑی جدوجہد کیجیے کہ ہمارے بچے قرآن پاک صحیح پڑھیں، اس کی شاید کہتا ہے بڑے بھی صحیح پڑھنے لگیں گے۔ چنانچہ حضرت والا پاس ایک تاجر تھے، خیاط تھے، وہ کپڑا سیتے تھے، ان کا میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وقت میں بات ہے نہیں کہ میں آپ کے یہاں جا کے داخلہ لوں، اور وہاں کتنا وہ دے سکتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ۔ ارے بہت ہے یہ، فرمایا 5 منٹ دو بس، ہفتے میں 1 دن، چونکہ معمول تک شہر سے آتے تھے، اپنے قول رسول کے لحاظ فورت کرتے تھے، اور ان کا اچھی بات ہے، دونوں کا 1 گھنٹہ دوں گا، نہیں 5 منٹ میں کافی ہے۔ ان کو ایک استاد کی خدمت بھیجا، کہا جاؤ ان کو نورانی قاعدہ پڑھاؤ۔ اب ظاہر الف با سے شروع ہوتا ہے، اب ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ انہوں نے تو میرے پاس کیا ہے، یہ ڈنڈا ہے، اس کو ہاتھ لیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ الف ہے، ایسے جو ہے یہ الف ہے، ختم ہو گیا صبر، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کتنے بڑا کام ہوا ہے اس کا۔ اگلے ہفتے پھر ہے کہ کیا ہے، یہ الف ہے، دوسری بار اس کو لٹا دیا، نیچے ایک گٹی رکھ دی، کہ یہ کیا ہے، با ہے یہ۔ اس کے بعد پھر تا سا، اس طریقے سے وہ یاد ہو جاتا تھا۔ وہ بڑے میں یہ کرتے تھے کہ اپنے جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے، الف با تا سا، پورا نورانی قاعدہ یہاں ختم کیا، وہاں انہوں نے ختم کرایا۔ کچھ حضرات موقوف کر دیا، کافی دن میں ملاقات کے بھی کیا بات آتے تھے، کہہ رہے ہیں اب ضرورت نہیں رہی، میں نے اپنے مدرسہ قائم کر لیا ہے، میں جو پڑھ کر جاتا تھا ان کو سکھاتا تھا، بچے جلدی یاد کر لیتے ہیں، جلدی بچے یاد کر لیتے ہیں، تو میں ان کو سکھا دیتا تھا، وہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے پورا نورانی قاعدہ ختم کیا، اور عام کا پارہ جو ہے 30واں پارہ ختم، پھر الف با میم شروع کیا، پورا قرآن پاک سب نے پڑھ لیا ہے، قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے۔ یہی وہ تنویر ہے شاہد وہ چاہتے تھے امت کا کوئی فرد قرآن پاک میں اس میں غافل نہ ہو، اس کے صحیح پڑھنے میں۔ عورت وقت ضیق ہوتی تھی، کوئی تراویح میں اگر 30 پڑھتا حرف کی ادائیگی میں کوتاہی سمجھتے تھے، پھر پڑھتے نہیں تھے، کہ 30 پڑھنے کیا فائدہ بھائی؟ یہ تھوڑی کہ سب حرف کا ادائیگی کرو صحیح طور پہ، 30 پڑھنا منع تو ہے نہیں، لیکن حرف ادا ہو، نہ حرف چھوٹے نہ حرکت چھوٹے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ سنانے والے کہا دیکھو بھائی 30 تو پڑھ سکتے ہو لیکن 2 شرطوں ساتھ، نہ حرف چھوٹے نہ حرکت چھوٹے۔ یہ نہیں پتہ چلے آ کہ حرکت ظاہر نہیں کہ یا تو بھی وقف کرو۔ یہ حضرت والا تربیت ہے اس میں۔
تو آج کل اسی لیے دیکھیں یہ بڑے اکابر میں سے اس کی تشریح ان کی ہے فائدہ جنہوں کی ترتیب مرتب کیا ہے. یہ ہمارے قابل کے سوچنے کا انداز ہے کہ دوسروں کی اور اپنے معاصرین کی دینی خدمتوں اور قربانیوں کو سراہنا، قدر کرنا، ذکر خیر کرنا ہمارے اکابر کا شیوا رہا ہے. حالانکہ حضرت شیخ رحمۃ یونس رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ فراؤل صاحب سے بظاہر گہرا تعلق نہ تھا، طبعی اور مزاجی مناسبت بھی نہ تھی، بلکہ بعض باتوں میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا یونس صاحب مولانا شاہ دوست کے طرز عمل سے اختلاف بھی تھا، لیکن ان سب کے باوجود قلبی تعلق تھا. ان کے دینی کاموں کی قدر بھی ہوتی ہے. جب بھی تذکرہ فرماتے تو ذکر خیر ہی فرماتے. اللہ تعالی ہم سب کے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ مولانا اسد اللہ صاحب کا ذکر خیر فرمایا کہ مولانا اسد اللہ صاحب ان کے استاد بھی تھے. اور ادھر آ جاؤ، ایک ساتھ بیٹھتے وہاں پہ آ کے ادھر آ جاؤ، وہ تک کیا لگائیے مخصوص کے لیے ادھر آ جاؤ بھائی اس طرف، اور جگہ ہے اس جگہ چھوڑ دو نہیں، اس سے بہت ہے جگہ، بس یہ بیٹھ جاؤ ٹھیک. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ مجھ سے بہت شفقت فرماتے تھے. میں نے اپنی بیماری میں کئی مرتبہ حضرت کو خواب میں دیکھا. ایک مرتبہ حضرت کی حیات میں بیمار پڑ گیا، حضرت کو طلاع بھجوائی. حضرت نے فرمایا میں تم سے غافل نہیں ہوں. میں اس کا فوراً پسینہ آیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا. حضرت والا نے اللہ تعالیٰ کے لیے صحت کی دعا فرمائی ہوگی. ایک مرتبہ مجھ کو ایک انجیکشن ریئیکشن کر گیا، سخت پریشانی تھی. حضرت کو طلاع دی. حضرت نے فرمایا کہیں کچھ نہیں، میں اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گیا. حالانکہ وہی انجیکشن بعد میں لگا اور ریئیکشن کر گیا. مجھ کو بہت تکلیف برداشت کرنی پڑی اور مستقل علاج کرنا پڑا. ایک مرتبہ رات میں دیر تک مطالعے مشغول رہا، دیر میں سویا. رات کو پھر تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی. میں جب آنکھ کھل گئی تو نوافل بھی پڑھ لو. نوافل بعد پھر نیند آ گئی، سو گیا. جب جماعت میں 5 منٹ رہ گئے تھے تو حضرت کو خواب میں دیکھا، فرمایا کہ اٹھو یونس، جماعت ہونے والی ہے. ایک مرتبہ میں مذبوح ہو گیا، میری 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی. حضرت نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا، مجھ پر نظر پڑی. فرمایا بڑے اگر مذبوح ہو جائیں تو ان کو بھی تنبیہ ہونی چاہیے. یا اس طرح کے کوئی جملہ فرمایا. اس کے بعد سے تکبیر اولیٰ کا بہت اہتمام کرتا تھا. اللہ معاف کرو. حضرت ناظر صاحب کی خدمت میں پابندی حاضری. ناظر مولانا اسد اللہ صاحب ہے. ناظر صاحب کی خدمت میں روزانہ پابندی سے حاضر ہوتا تھا. وفات کے بعد ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہاں تو دوڑ کر روز آنا آتے تھے. اب یہاں میں پڑھا ہوں کبھی نہیں آتے، یعنی مدار شریف پر. وہاں تو آتے تھے، یہاں نہیں آتے. پھر دوسرے ہی روز سے میں نے حاضری دی. بس آنکھوں سے دیکھ تو نہ رہا تھا، ورنہ ایسا لگتا تھا جیسے بالکل سامنے سامنے ہوں میں. اس بیماری زمانے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب دیکھا. ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ارواح کو واقعات کا علم ہو جاتا ہے اور متعلقین کے حالات کا علم معلوم ہوتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ روایت صحیح سے اس کا ثبوت نہیں، اس لیے اس پر جزم نہیں کیا جا سکتا ہے. اعلیٰ مرزا میں اطلاع ہو جاتی ہے، تعلق ہو یا نہ ہو. ایک مفتی صاحب نے خواب میں دیکھا تھا نورہ مرکتوں کو، اور بیت میں کہے تھے. انہوں نے کہا کہ تم تو کلیم اللہ سے بیٹھے ہو. وہاں اطلاع ہوگی اعلیٰ مرزق میں. تو یہ چیزیں سونا مقصد کیا ہوتا ہے کہ توجہ دین کی طرف. آج امت بے روی میں جا رہی ہے، جیسا کہ عظیم عبدالنصر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں بیان کیا تھا. بہت اچھی بات فرمائی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں حق نبی کیا ہے؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا. ایک ہے حکم ربی، ایک ہے حق نبی. حکم ربی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان پر درود بھیجو، سلام بھیجو، یہ تو حکم ربی ہے.
اور حق نبی ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ آیت شریف مجھ تک پہنچائی اور لامتناہی احسانات ہیں، جس سے حق یہ ہے ان پر درود بھیجا جائے۔ اب دیکھو آگے ربیع الاول کا مہینہ، کہیں مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، کہیں جھوڑی نکلیں گے، جھوڑی سے محبت دینے والے کیا کیا خرافات کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں، بولے بچنا چاہیے جی، خرافات ہے۔ جتنا تم نے مٹر گشتی لگائے، بھاگے دوڑے ادھر ادھر، بیٹھ کے درود پڑھتے، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لینے سے برکت ہوتی ہے، اس پر درود پڑھو گے اور برکت ہوگی، اس لیے کہ یہ حکم ربی ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، حق نبی ادا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میں نے کیا کہ جمعے کے دن خاص طور سے کوئی بات سنائے، اس کے بعد پھر سے درود پڑھے، اس کی تاکہ اس کے اثرات و برکات ہوتے ہیں۔ ایک اگربتی سلگائی جاتی ہے اور ایک کمرہ مہک جاتا ہے، حالانکہ اتنی چھوٹی اگربتی ہوتی ہے، دھواں بھی زیادہ نہیں تو اس کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مہک آ جاتی ہے۔ ایسے جہاں درود پڑھا جائے گا وہاں فرشتہ کو نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے درود محسوس رکھو، یہ خرافات پہ بالکل شرکت مت کرو۔ جلوس محمدی نکلنا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تو بھائی اللہ نے کیا فرمایا، ان پر درود بھیجو، یہ کافی مانے۔ بس ہم کو یہ چاہیے کہ ان پہ درود بھیجیں کثرت کے ساتھ، اور ان کی زندگی کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ سنت کہتے ہیں اس کو۔ یہ سنت جتنا عشق پیدا ہوگا، جس کو جو کچھ ملا سنت کی اتباع سے ملا، سب کچھ اسی میں مضمر ہے۔ ولی اللہ بننا چاہتے ہو سنت عمل کر لو، اللہ والے خاص بن جاؤ گا، سنت عمل کر لو۔ آج امت سنتوں سے غافل ہو رہی ہے، پورے عالم کے اندر جس کو دیکھو وہ سب وہی آوارہ وہ قوم ملعون ہے، یہود و نصارہ، ہم نے اس کی اتباع کی۔ حالانکہ حکم ربی فاتبعونی، ان کی اتباع کرو، تم کو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرما دیں گے، اب محبوب بنا دیں گے، تم کو معاف بھی کر دیں گے۔ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتا ہے؟ اس کی اشاعت کرنا چاہیے۔ کہیں تو خرمے بٹیں گے، کہیں بتاشے بٹیں گے، کہیں مٹھائیاں بٹیں گی۔ ربیع الاول کا شروع کا مہینہ 12 ربیع الاول کو اس قدر خرافات، سب سے کوئی تعلق، انگلش میں کہتے ہیں کمیموریشن، یادگار منانا، کبھی اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی، ورنہ نبی بناتے اپنے باپ دادا، اسی لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شیطانی چیز ہے، یہ دوسروں کی ایجاد ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب آپ تھوڑی دیر تقریباً 15 منٹ درود پڑھنا ہے۔